الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. معزز صدر اجلاس اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام اور سامنے موجود معزز سامعین کرام، یقیناً یہ پروگرام دیکھ کر کے بے انتہا خوشی ہوئی. خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے اتنے اچھے انداز میں سلیقے کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے کتاب و سنت سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں. اس عمر میں تقریر کر لینا اور سامنے ایک بڑی تعداد موجود ہو، ان کے سامنے گفتگو کر لینا بہت بڑی بات ہے، جرأت کی بات ہے، ہمت کی بات ہے. دو چیزوں سے متعلق آپ حضرات کے سامنے گفتگو کروں گا. سب سے پہلی چیز ہے مکتب، نمبر 2 پہ ہے تعلیم. آگے بڑھنے کے لیے جس ملک میں جی رہے ہیں اس ملک میں اپنا حق حاصل کرنے کے لیے اور اس دنیا میں مہذب سلیقے مند زندگی گزارنے کے لیے پیسے سے زیادہ تعلیم کی ضرورت ہے. آپ علم کے بغیر اپنا حق نہیں لے سکتے. ہم علم کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے. ہم علم کے بغیر مہذب زندگی نہیں گزار سکتے. ہم علم کے بغیر شریعت کی تعلیمات پر عمل نہیں کر سکتے. سوال یہ ہے علم کہاں سے حاصل کریں گے؟ علم کے حاصل کرنے کی شروعات گاؤں کے مکاتب سے ہوتی ہے. مکتب سے ہم علم کا آغاز کرتے ہیں. اس وجہ سے جہاں سے علم کی بنیاد شروع ہوتی ہے، علم کے قلعے جس بنیاد پر تعمیر کیے جاتے ہیں وہ بنیاد ٹھوس ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے. اور اتنا ٹھوس بنا دیجئے وہ بنیاد، زلزلے آ جائیں، آندھیاں آ جائیں، طوفان آ جائیں، لیکن وہ عمارت، وہ بنیاد اپنی جگہ سے ہل نہ سکے، ہٹ نہ سکے. ظاہر سی بات ہے علم کوئی ایک سال میں نہیں حاصل کیا جاتا ہے، کئی سال لگ جاتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے. اس وجہ سے علم کی جو عمارت ہمیں تعمیر کرنی ہے اس کی بنیاد ٹھوس ہونا چاہیے. اور اس کی بنیاد جانتے کیا ہے؟ گاؤں کا مکتب ہے. اگر مکتب کی تعلیم میرے بھائیوں ٹھوس نہیں ہوگی، مضبوط نہیں ہوگی، تو آگے ہم چاہے امریکہ چلے جائیں، آکسفورڈ یونیورسٹی چلے جائیں، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ چلے جائیں، دنیا کے کسی بھی کالج میں چلے جائیں، اگر گاؤں کی تعلیم، مکتب کی تعلیم ہماری ٹھوس نہیں ہے تو پھر ایسی شکل میں آگے جو عمارت تعمیر ہوگی وہ عمارت جھٹکے سے کہیں زمین بوس ہو سکتی ہے. اس وجہ سے گاؤں کے مکاتب کو معمولی مت سمجھیے. مکاتب میں جو اساتذہ پڑھاتے ہیں کم تنخواہوں پر انہیں معمولی مت سمجھیے. یہ گاؤں کے مکاتب ہماری توجہ کے محتاج ہیں. انہیں ٹھوس کیجئے، مضبوط کیجئے، اچھی تعلیم دلائیے، اچھے اساتذہ رکھیے. زبانوں کی انگلش، ہندی، میتھ، دینی علوم کی انہیں تعلیم دیجئے. جب مکتب کی تعلیم ٹھوس ہو جائے گی، مضبوط ہو جائے گی، اس کے بعد ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں جائیں گے میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، کسی بھی کالج میں جائیں گے، بنیاد ٹھوس رکھ دی گئی ہے. زلزلے آئیں، آندھیاں آئیں، اسے حرکت نہ دے سکے، اسے ہلا نہ سکے. کہیں بھی جائیں گے، تعلیم حاصل کریں گے، آگے بڑھتے چلے جائیں گے.
جیسے دنیا آج امام بخاری کو یاد کرتی ہے، مسلم رحمت اللہ علیہ کو یاد کرتی ہے، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور اسی طریقے سے ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن کثیر، امام ذہبی، دیگر محدثین کی جماعتیں یاد کی جاتی ہیں۔ کس بنیاد پر؟ ان کی تعلیم ٹھوس تھی اور اسی ٹھوس تعلیم پر انہوں نے اپنی علمی عمارت تعمیر کی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس دنیا سے تو چلے گئے لیکن ان کے علمی کارنامے محفوظ ہیں۔ 1200 سال گزر جانے کے باوجود بھی آج دنیا صحابہ کرام کو یاد کرتی ہے، محدثین کو یاد کرتی ہے۔ کس بنیاد پر میرے بھائیوں؟ ان کے علم کی بنیاد پر۔ اس وجہ سے پہلی بات یہ، مکتب کی تعلیم مضبوط کر دیجئے، بہت ٹھوس کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم غافل ہیں، آج ہم مکتب کی طرف توجہ نہیں دیتے، بڑے بڑے اداروں کی طرف ہماری توجہ ہے، مکتب کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ کیا نتیجہ نکلے گا؟ کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ جو عمارت تعمیر ہوگی نئی نسل کی، وہ پھسپھسی ہوگی، تھوڑا سا جھٹکا آئے گا، عمارت گر جائے گی۔ اس وجہ سے گاؤں کے جو مکاتب ہیں ان کی طرف توجہ دیجئے اور ان مکاتب میں اچھے اساتذہ رکھیے، اچھے ٹیچرز رکھیے اور تعلیم اچھی دلائیے۔ گاؤں میں مکتب ہے، پورے گاؤں والوں کی ذمہ داری ہے، صرف ایک شخص کی نہیں، ناظم کی نہیں، منتظمین کی نہیں، پورے گاؤں والے مل کر کے اچھے اساتذہ رکھیں اور اچھی تعلیم کا بندوبست کریں۔ میرے بھائیو، دوسری بات اور آخری بات یہ ہے کہ علم ہم کیوں حاصل کریں؟ ہماری عجیب سوچ بن چکی ہے، ہم نے علم کو روپے پیسے سے جوڑ دیا ہے۔ کس سے جوڑتے ہیں؟ موازنہ کس سے کرتے ہیں ہم؟ روپے پیسے سے۔ علم کس لیے حاصل کریں؟ پڑھنے کے بعد تو کمانا ہی ہے نا۔ یہی کہتے ہیں کہ جو لوگ پڑھے ہیں وہ بھی کماتے ہیں اور جن لوگوں نے پڑھائی نہیں کی ہے وہ بھی کماتے ہیں۔ بلکہ کیا ہے، جن لوگوں نے پڑھا ہے وہ کم کماتے ہیں اور جن لوگوں نے نہیں پڑھائی کی ہے وہ پیسہ چھاپتے ہیں، سعودی، قطر یا کہیں بھی جا کر کے۔ میرے بھائیوں، تعلیم الگ چیز ہے، پیسہ الگ چیز ہے۔ تعلیم کا پیکیج روپے پیسے کے ساتھ موازنہ کرنا یہ بالکل غلط ہے، سراسر غلط ہے۔ آپ علم حاصل کر لیں گے تو ایسی شکل میں زندگی گزارنے کا طور طریقہ آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اگر ہم علم حاصل کر لیں گے تو دینی احکامات پر آسانی کے ساتھ ہم عمل کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک شخص ہے، پیسے بہت زیادہ ہیں، پیسے بہت زیادہ ہیں لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے، وہ لباس بھی پہنے گا ڈھنگ سے نہیں پہنے گا، ٹائی لگائے گا سامنے نہ کوٹ پہنے گا، لیکن ٹائی ادھر سے دائیں یا بائیں بھاگے گی۔ کیوں؟ وہ جانتا نہیں ہے ٹائی کس طرح پہننا چاہیے، کپڑا پہنے گا طریقہ نہیں ہے کس طریقے سے پہننا چاہیے، کھانا کھائے گا طریقے سے کھانا نہیں کھائے گا۔ کیوں؟ اس کے پاس علم نہیں ہے۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں، علم حاصل کیجئے۔ اس قوم کی شروعات، اس قوم کی امت مسلمہ کی جو سب سے پہلی وحی آئی تھی، اگر غور کریں گے تو نماز پر عمل کرنے کی بات اللہ نے نہیں کی تھی، زکوٰۃ دینے کی بات نہیں کی تھی۔ اللہ نے سب سے پہلے جو وحی نازل کی تھی اس کی شروعات بھی اقرا سے ہوئی تھی۔ پڑھیے کیا مطلب تھا، کیونکہ آگے سارے مسائل اور آگے کی جو ساری کامیابیاں ہیں، آگے جو آپ کو دنیا میں انقلاب لانا ہے، آگے جو آپ کو پوری دنیا والوں کے سامنے ایک داعی کی حیثیت سے نمودار ہونا ہے، اس کی بنیاد اقرا ہے، پڑھائی سے ہے۔ پڑھائی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پڑھائی کے بغیر زندگی بھی اگر گزاریں گے تو وہ زندگی جانوروں کی سی زندگی ہوگی۔ اس وجہ سے تعلیم پر دھیان دیجئے میرے بھائیوں، تعلیم کا مقابلہ بھول کر بھی
روپے پیسے سے مت کیجئے گا، یہ بہت غلط فکر ہے۔ آپ غور کرو، شریعت کے اندر کئی ساری حدیثیں، قرآن کی کئی ساری آیتیں ہیں جو علم کی اہمیت اور اس کی افادیت کو ذکر کرتی ہے۔ ایک صرف آخری بات آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اس کے بعد اپنی بات ختم کر لوں گا۔ میرے بھائیوں، روئے زمین پر ایک جانور رہتا ہے، ناپاک ہے، نجس ہے، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ کتا۔ کیا ہے یہ جانور؟ ناپاک ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب ان یغسلہ 7 مرات۔ برتن رکھے اپنے گھر میں، کتا آ گیا، منہ ڈال دیا برتن میں۔ اتنا خطرناک ناپاک ہے، نجاست اتنی خطرناک ہے، نبی نے کہا ہے 7 بار اسے دھلنا پڑے گا برتن کو، اور 7 بار میں ایک بار مٹی سے دھلنا ہے۔ آپ سوچئے، کتا، لیکن وہی کتا ہے، اسے تعلیم دے دیں گے نا، اسے آپ نے علم سکھا دیا، شکار کرنے کا طریقہ سکھا دیا۔ اب جو شکار کر کے لائے گا اس پہ یہ نہیں کہو گے شکار کو 7 بار دھلنا، نہیں، شکار کر کے لے آیا، اب وہ شکار جائز ہو گیا، اس شکار کو کیا کر سکتے ہیں؟ کھا سکتے ہیں۔ کتا ہے، ابھی تک اس کے پاس علم نہیں تھا، ہم نے اسے تعلیم نہیں دی تھی، صرف منہ ڈال دیا ہے برتن میں۔ 7 بار نبی کی حدیث کہتی ہے دھلنا پڑے گا برتن کو، لیکن وہی کتا ہے، اسے تعلیم دے دی، اسے ہم نے علم دے دیا، شکار کرنے کا طریقہ سکھایا، ٹریننگ دے دی اسے۔ اب جو شکار کرے گا وہ شکار جائز ہو جائے گا۔ وہاں پر یہ نہیں کہو گے 7 بار دھلنا پڑے گا شکار کو، نہیں۔ تو یہ ایک ناپاک جانور شکار کر دے، جائز ہو جاتا ہے کھانا، کیوں؟ علم کی بنیاد پر، تعلیم کی بنیاد پر۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں، علم حاصل کرو۔ ماں کی گود سے لے کر کے قبر تک امام احمد بن حنبل اپنے وقت کے بہت بڑے امام تھے، ان کا یہی کہنا تھا علم حاصل کیجئے من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر کے قبر تک علم حاصل کیجئے، تعلیم سے کبھی بھی اپنا رشتہ توڑیے مت۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، الہ العالمین تو ہمیں گاؤں کے مکاتب کی طرف توجہ دینے کی توفیق عطا فرما، اور اسی طریقے سے ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آخری بات ان بچوں کے تعلق سے، اللہ رب العالمین ان بچوں کو کل قوم کا معمار بنا۔ اللہ رب العالمین ان معصوم کلیوں کو وہ خوشبو عطا کر جس خوشبو سے پورا ملک، پورا شہر، پورا گاؤں مہک جائے، اور پورا ملک اس خوشبو میں اپنی زندگی گزارنے لگے۔ انہیں نئی نسل کے لیے انہیں مشعل راہ بنا دے، تاریکیوں میں قندیل ربانی بنا دے، جس روشنی سے آنے والی نسلیں اپنا منزل پا سکیں۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں اپنے ہر عمل میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔